النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیے صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ باواز بلند ایک مرتبہ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا۔ آج کی یہ خوبصورت 16ویں سالانہ تحفظ ناموس رسالت کانفرنس، جس کی صدارت جگر گوشائی قیوم زمان جانشین حضرت حافظ الحدیث والقرآن مفتی اہل سنت مفتی پاکستان شیخ الحدیث پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ الحاج مفتی پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب سجادہ نشین درگاہ مقدسہ جلالیہ بکی شریف، سرپرست اعلیٰ تحریک تحفظ اسلام انٹرنیشنل، سرپرست اعلیٰ جماعت جلالیہ پاکستان، آپ فرما رہے ہیں اور آپ کے ساتھ ہی سٹیج پر پیر سید محمد ابرار حسین شاہ صاحب کاظمی ایڈوکیٹ ڈڈیال سے، جو کہ مرکزی کابینہ کے سینئر ممبر ہیں، حضرت علامہ مولانا قاری محمد عبد الرحمن جلالی صاحب صدر جماعت جلالیہ ضلع گجرات، اور ڈویژن گجرانوالہ کے تحریک کے صدر ماسٹر چودھری احسان اللہ صاحب تشریف فرما ہیں، دیگر تمام علماء کرام، بالخصوص حضرت علامہ مولانا محمد عبد الرؤف جلالی صاحب، مولانا عبد الرحیم جلالی صاحب، مولانا محمد عبد الکریم جلالی صاحب، ابرار نبی کیلانی صاحب، اور حسنین احمد قائرہ صاحب، محترم جناب نیاز احمد نیازی صاحب، اور دیگر تمام معززین و محتشم، سب کی تشریف آوری پر میں آپ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آج یہ 16ویں کانفرنس ہے۔ 16 سال پہلے ہفتے کا دن تھا تو جیل گجرات سے میں جب باہر آنا پڑا تو مجھے وہاں سے جیل گجرات سے سی آف کرنے والا ایک اہل تشیع تھا، تو مجھے کہتا ہے کہ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، چونکہ جب میں گجرات جیل میں تھا، ابھی ہمارا یہاں ایک سنگی دوست ہے جو 25 سال سزا پوری کر کے تو اپنی دشمنی کی وجہ سے تو آج اسی محفل میں تشریف رکھتے ہیں، تو ان کے لیے یہ نیا پاکستان ہے۔ 25 سال پہلے وہ جیل گئے تھے تو 25 سال سزا، تقریباً 22 سال ان کے بنتے تھے، 22 سال بعد وہ آئے ہیں۔ میں نے اور انہوں نے گجرات جیل میں ایک اور ناموس رسالت کا پروانہ تھا، آقا کے عشق میں گرفتار تھا، تو اس بندے کو شہید ہوتے دیکھا۔ اس کی پیروی ہمارے یہاں ضلع گجرات کا ایک بزرگ عالم دین کر رہے تھے، تو جو کبھی اس کی ملاقات پر بھی نہیں آتے تھے۔ تو عید والے دن ہماری ان سے جب ملاقات کروائی گئی، باقی سارے بندے ایک دوسرے کے ساتھ اپنی دڑے بازی والے اپنے دڑوں سے ملے، تو ہمارا تو دڑا ہی مصطفیٰ کریم کے عشق والا تھا۔ تو وہاں مدثر ہیڈ وارڈر نے میری ملاقات اسی نوجوان سے کروائی تھی کہ جو 21 سال کی عمر میں شہید بھی ہو گیا تھا۔ یہ غالباً سابو والی یا مرزا اپنا اسی کے قریب اس کا گاؤں ہے۔ جوان وہاں سے شہید ہو کے آیا، اور آج آپ سمیت یہاں میرے خیال ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو اس واقعے کا پتہ بھی نہیں ہے۔
وہ غازی ناموس رسالت تھا اور گجرات کی جیل سے 2007 میں شہید ہوا تھا۔ تو اہل تشیع مجھے کہتا ہے کہ میں نے بڑے لوگوں کو یہاں آتے دیکھا جو عشق مصطفیٰ کے نام پر آئے ہیں، شہادت کا رتبہ لے کر گئے ہیں، تو واحد ہے جو واپس جا رہا ہے، تو پتہ ہے اس کی ریزن کیا ہے؟ میں نے کہا کیا ہے؟ میں تھوڑا سنبھل گیا کہ اہل تشیع ہے، شاید کوئی سخت بات کرے گا، لیکن اس نے ایک اور میرے ذہن کا دریچہ کھولا۔ کبھی کبھی دشمن بھی ہو یا کبھی کبھی کوئی پرایا بھی ہو تو بات اس سے بھی اللہ پتہ کی نکلوا دیتا ہے۔ تو مجھے کہنے لگا کہ ریزن پتہ کیا ہے، تم کیوں جا رہے ہو؟ میں نے کہا جی بتا دو کیوں جا رہا ہوں۔ کہتا کہ اس لیے کہ تو بے وارثہ نہیں ہے۔ میں نے اسے آگے سے کہا، میں نے کہا جو ناموس رسالت کے نام پر آتا ہے وہ بے وارثہ ہوتا ہی نہیں۔ کہتا یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو پیچھے سے وارث بن پڑتے ہیں، دعویٰ کر لیتے ہیں، کوئی ایسے ہوتے ہیں جنہیں قیادت کا شوق ساری زندگی جینے نہیں دیتا، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے قیادت عطا کر رکھی ہوتی ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ آج اگر ہم یہ ناموس رسالت کا دن منا رہے ہیں تو صرف یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ریمنڈ ڈیوس اگر رہا ہو کر یہاں نہتے پاکستانیوں کو شہید کر کے تو واپس امریکہ بڑے ہی عجیب طریقے سے جا سکتا ہے، تو غازی ناموس رسالت بھی اس دنیا میں اس ملک میں دوبارہ جینے کا حق پا سکتا ہے۔ یہ والی جو بات ہے، یہ والا جو ایک راز ہے، اس سے پہلے نہیں ہمیں ملا۔ کنجا میں بھی ایک غازی ناموس رسالت لیٹے ہیں، شہید ہیں، وہ ان کا وہاں پہ مزار بنا ہے۔ فیصل گوندل جلالی صاحب تشریف فرما ہے کنجا سے، تو یہ اب ان سے رابطہ کر کے ان کے دربار پر بھی جا سکتے ہیں، شہید ہو گئے ہیں۔ اور آج میں اگر عشق مصطفیٰ کی بات کر سکتا ہوں یا کروائی جا رہی ہے تو حقیقت یہی ہے۔ میں سچی بتانا چاہتا ہوں کہ پلیئر کچھ نہیں ہوتا اگر کوچ اچھا نہ ہو، یہ ریالٹی ہے، اور یہ بالکل سچی بات کر رہا ہوں۔ اور ایک اور بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جن کی نگاہ کا صدقہ آج میں یہاں کھڑا ہوں، ان کی نگاہ اتنی کامل ہے کہ اگر یہ نگاہ عطا کر کے تو راہ پر چلا سکتے ہیں تو پھر وہاں سے واپس لا کے اسی راہ پر لگاتار کھڑا بھی کروا سکتے ہیں، کبھی بھی سرپرستی نہیں چھوڑتے۔ حالانکہ میں اپنی زندگی میں بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، آپ جانتے ہی ہیں کہ مجھے اسی ہی کام کے انعام کے طور پر کئی لوگوں نے گولڈ میڈل بھی دیے، کئی لوگوں نے میرے لیے بغداد شریف سے جبے اٹھا کے لے کر آئے، کئی لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے مجھے بڑے قیمتی گفٹ دینے کی کوشش کی، کئی لوگوں نے پلازے تک کے اعلانات کیے، کئی لوگوں نے لاکھوں کی رقم کے اعلانات بھی کیے تھے۔ کسی سے بھی ہم نے کوئی ایسا سسٹم تو نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ جناب آپ نے یہ کیا یا وہ کیا، آج ان کے اعلانات ہی ہیں۔ ایک بندہ ایسا تھا جس نے اس غازی کی سرپرستی صحیح طریقے سے نہیں کی تھی اور وہ شہید ہو گیا۔ خود سوچیں کہ 21 سال کا لڑکا، حالانکہ یہ جو سنگی جس کا میں نے بھی اشارتاً یہاں تذکرہ کیا ہے، جو 22 سال کی سزا کاٹ کے یہاں ہمارے درمیان بیٹھا ہے، اس نے بھی ایک بندے کو ہی قتل کیا تھا، لیکن اس کی پیروی کرنے والے جاندار تھے، اور یہ سپریم کورٹ تک جا کر وہاں سے اپنا کیس ون کر کے اور آج یہاں اللہ کے فضل سے بیٹھا ہوا ہے، اور آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب پر درود و سلام پڑھنے والے اس قافلے میں شامل ہے۔ لیکن اس بندے نے بھی، اس عاشق رسول نے بھی، جس نے 4 سال پہلے صرف قتل کیا 17 سال کی عمر میں، اور 21 سال میں جا کر اسے وہ سزائے موت بھی ہو گئی، یہ صرف اور صرف قانون کا نہ جاننا، اور یہ صرف اور صرف جیسے ہوتا ہے نا اپنی گلے میں ہار ڈلوا لینے کا شوق ہونا۔ انہی لوگوں نے آج ہمارا ایک بڑا خوبصورت عالم دین ہے، اس کا بھی سارا کیس کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہوا ہے۔
مرزا جیلوی آرام سے جہاں بیٹھ کے تو ہر طرح کے بکواسات کر رہا ہے اور کبھی کوئی اس کے خلاف اپلیکیشن تک نہیں ہے، لیکن ہمارے ایک عالم دین نے تبلیغ کی، اہل سنت کی باتیں کی تو وہاں اس کے خلاف جب مقدمہ درج ہوا، اس کی بھی پیروی اسی قائد نے کی اور آج اس کا کیس بھی ستیہ ناز کر کے رکھا، بڑے طریقے سے اسے واپس لانا پڑا۔ اگر اس کی پیروی کی جاتی تو آج وہ عاشق رسول بھی فقط 4 سال بعد اس دنیا کو چھوڑ کے ختم تو نہ کرتا۔ پیروی کرنے میں بھی انسان کو کسی چیز کی کوئی سمجھ بوجھ ہو تو ہی یہ سسٹم چلتا ہے۔ میں بڑے ہی آج یہ اپنے سینے کو چوڑا کر کے کہہ رہا ہوں، آج ایسا ہے کہ لوگ، جو میں بات کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ لوگ بس شروع ہو جاتے ہیں، پیروی میں آ جاتے ہیں، کریڈٹ اپنے نام کر لیتے ہیں، تھک جاتے ہیں۔ میں نے واحد دیکھا ہے، بکھی شریف کا یہ سادات خاندان دیکھا ہے، جس پر ہاتھ رکھتے ہیں پھر پکا ہی ہاتھ رکھ دیتے ہیں، لیکن جس سے یہ نگاہ اٹھا لینا جا مدینہ شریف بھی نہیں سکتا۔ طے شدہ یہ جو ہو چکی باتیں وہ صرف عرض کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، تحریک تحفظ اسلام آج بیرونی ممالک تک بھی جو پہنچے ہیں، ابھی یہاں دبئی یونٹ کے بھی لوگ موجود ہیں، عمان کے بھی کارکنان واپس چھٹی آ کے اس پروگرام میں آپ کے سامنے پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہیں، باقی ممالک لائیو دیکھ رہے ہیں۔ آج یہاں تک جو پیغام پہنچا ہے، یہ پیغام ہے کیا؟ کوئی نئی بات نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہی ہمارا پیغام ہے۔ تحریک تحفظ اسلام کا کوئی نیا منشور نہیں ہے، صحابہ کرام کا جو منشور تھا وہی ہمارا منشور ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی ہم آگے پہنچانا چاہتے ہیں، رب کا قرآن ہی سامنے رکھ کر آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں، جس میں سے ایک ہی بات کر کے تو میں سرپرست اعلیٰ کو خصوصی خطاب کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلم شریف کی حدیث مبارکہ اسی آیہ مبارکہ کی شرح میں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں مومنوں کو ان کی جانوں سے زیادہ پیارا ہوں۔ کس لیے آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہمیں آقا پیارے ہیں۔ کس لیے آج ہم ہر شے چھوڑ کے، ہر بندہ آج اپنے اپنے قائد کا دعویٰ کر کے تو وہاں اس کے آگے ناچ رہا ہے، کود رہا ہے، اس کے لیے تو دو کر رہا ہے کہ میرے قائد کا 5 سالہ دور آ جائے۔ ہم ان چیزوں سے بہت آگے کھڑے ہیں، ہم آج ان چیزوں سے بہت آگے جا کر وقتی قائد کا نعرہ نہیں لگا رہے، جس نے قبر میں بھی کرم نوازی فرمانی ہے، جس نے معاشر میں بھی مہربانی فرمانی ہے۔ ہم تو اس آقا تاجور کی بات کر رہے ہیں، اور آج یہی صرف پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کائنات کی ہر شے جس بندے نے حاصل کرنی ہو وہ ایک شے حاصل کر لے، دنیا کی ہر شے اس کے قدموں میں چل کر آ جائے گی، اور وہ راز صرف عشق مصطفیٰ ہے۔ جس کو عشق مصطفیٰ مل گیا اسے کائنات کی ہر شے عطا کر دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہے ہمارے اوپر، اور یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بالمؤمنین ہے، بالناس نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو ان کی جانوں سے زیادہ قریب اور پیارے ہیں، ہر ایک کے لیے نہیں۔ جو بندہ درجہ مومن تک پہنچتا ہے پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو جاتا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کائنات کی ہر شے ایک طرف ہو، فرسٹ پرائورٹی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ آج کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ضرور ہیں، لیکن اس کے پیچھے پنہاں اپنی انا کے اور اپنی خواہشات کے کچھ مقاصد ہیں۔ یوں پھر انسان کے اپنے مقاصد آگے ہو گئے، سرکار کا نام ذریعہ بنا لیا گیا۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ شان اپنی کا تذکرہ کرو اور نام نبی کا لیا جائے، نہیں نہیں، قرآن یہ کہتا ہے چاہت بھی اپنی سرکار کے قدموں میں، مقصد بھی اپنا سرکار کی قدموں میں، ہر شے حتیٰ کہ اپنی جان بھی سرکار کے قدموں میں رکھ دی جائے، ایمان تو پھر کامل ہوتا ہے۔
اللہ یا رسول اللہ دل بھی حاضر دل بھی حاضر ہمارا جو اگلا پروگرام ہوگا آج 2 فروری ہے، اگلا پروگرام انشاءاللہ 15 جون کو آ رہا ہے۔ 15 جون پر ہم اسی طرح اتنا سا پروگرام ہی انشاءاللہ کریں گے، اور تمام دوست اپنے ذہن میں یہ رکھ لیں کہ 15 جون کو ختم تو نہیں کیا جا رہا، لیکن 15 جون انشاءاللہ ہم 7 ستمبر کا پیش خیمہ بنائیں گے۔ ہمارا میگا جو ایونٹ ہوگا وہ انشاءاللہ العزیز لاہور میں 7 ستمبر تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے تحفظ ختم نبوت کانفرنس ہوگی، تشریف لائیں گے انشاءاللہ، قافلہ در قافلہ تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی میں اسی پر بھی اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔